الرحمن الرحیم۔ قربانی کے گوشت کے حوالے سے مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی خواہ واجب ہو یا نفل ہو، اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں اور غرباء اور مساکین کو بھی دیں۔ نمبر 2، میت نے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو، مرنے سے پہلے کہ میری طرف سے آپ نے وصیت کرنا ہے، اس میں سے خود کھانا یا مالداروں کو کھلانا جائز نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا گوشت فقراء اور مساکین میں صدقہ کیا جائے گا۔ عام طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ مرحوم جو فوت ہو چکے ہیں مرنے سے پہلے وصیت کر کے جاتے ہیں کہ آپ نے میری طرف سے قربانی کرنی ہے۔ اگر وہ وصیت کر کے گئے ہیں پھر ان کا جو گوشت ہوگا وہ خود نہیں کھا سکتے، وہ سارے کا سارا فقراء اور غرباء میں تقسیم کرنا ہے۔ اور جو آپ اپنی قربانی کے بعد اپنے والدین مرحومین کی طرف سے یا اپنے بزرگوں کی طرف سے کرتے ہیں، اس کے احکامات وہی ہیں جو عام اپنی قربانی کے گوشت کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اگر بڑے جانور میں کئی شرکاء ہیں اور آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اندازے سے تقسیم نہ کریں۔ میں نے اس دن بھی نشست میں یہ بات کہی تھی کہ اگر 7 بندے ہیں تو اس جانور کی بوٹی الگ کریں، چھوٹی ہڈی الگ کریں، بڑے ہڈے اس کے الگ کریں اور تینوں کو علیحدہ علیحدہ وزن کر کے 7 حصوں میں تقسیم کریں۔ اسی اعتبار سے وہ گوشت خالص چھوٹی ہڈی اور بڑی ہڈی 7 حصوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ تو اسی انداز میں یہ صحیح انداز ہوگا، کسی کے دل آزاری نہیں ہوگی، کسی کے دل میں ذرا سی بات بھی آ گئی، خود تو اچھا گوشت رکھ لیا ہے اور مجھے کم دے دی ہے، یا اس کو زیادہ دے دی ہے مجھے تھوڑا دیا ہے، تو ساری قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے جو شرکاء ہوتے ہیں وہ زیادہ احتیاط کریں، اندازے سے نہیں، باقاعدہ ترازو سے اور وزن سے تول کے بوٹی چھوٹی ہڈی اور بڑی ہڈی کا یوں ہی اہتمام کریں۔ اور اسی انداز میں عام طور پہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو ہی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس میں سے کلیجی نکال کے پکا کے لے ہم کھاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے، جو اچھا ایک بہترین رائے یہ ہے کہ آپ وہ کلیجی نہ پکائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شریک چاہتا ہو کہ میں اپنے گھر میں جاؤں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ کچھ اور کھانا کھا لیں اور وہ کلیجی بھی 7 حصوں میں تقسیم کریں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے دل میں ذرا سی بات نہ آئے۔ قربانی کے گوشت مالداروں اور فقیروں سب کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عام روٹین بنی ہوئی ہے، میں نے قربانی کی ہے، میں آپ کے گھر میں بھیجوں گا، آپ میرے گھر میں بھیجیں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے ایسے لوگوں گھر میں بھیجیں، لیکن ان لوگوں کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، جو قربانی کے گوشت کے جو ہے کہ متلاشی ہیں اور وہ چاہتے ہیں سال بھر نہیں کھایا، چلو عید کا موقع ہے قربانی کا گوشت کھانے کا موقع مل جائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو چنیں اور ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، ایسے لوگ آئیں تو ہم انہیں ضرور گوشت دیں۔ پھر اس کے اندر ایک اور کمزوری کرتے ہیں کہ آپ نے لیے تو اچھی بوٹیاں اور اچھی ہڈیاں ان کے لیے چھچڑے رکھتے ہیں، یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ دیتے ہیں تو اتنا چھوٹا سا جو ایک مٹھی میں آتا ہے، اتنا سا گوشت دینے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اتنی سی چیز دیں کہ دیتے ہوئے آپ اچھے لگیں اور لینے والا بھی اچھا ہو، بھلے پورے محلے میں وہ مانگتا ہو لیکن ہمیں دینا ہے تو کم از کم اتنا گوشت دیں جو دیتے ہوئے پریشانی نہ ہو۔ قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا یا اس گوشت کو کسی کے عوض میں دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ کسائی کو کہیں جی ٹھیک ہے تجھے اتنا ہم گوشت دے دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ گوشت آپ دیں الگ بات ہے، لیکن قربانی کرنے والے کو الگ پیسے دینے، اس کے معاوضے میں آپ کھال بھی نہیں دے سکتے، اس کے معاوضے میں سری پائے بھی نہیں دے سکتے اور اس کے معاوضے میں گوشت بھی نہیں دے سکتے۔ گوشت خالص حصہ داروں کا ہے، حصہ داروں میں ہی تقسیم ہوگا۔ اور کوئی بندہ اگر اس کو ایسا بیچ دیتا ہے گوشت وہاں سے لے کے تو اس کو پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے، اپنے استعمال میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے قربانی کے گوشت کے حوالے سے ان مسائل کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق خود بھی تقسیم کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ اللہ ہمیں نیکی کو پھیلانے کی اور ایسے مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔